پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم موان صاحب. حضرت سوالات کو آگے بڑھاتے ہیں. عمران نعیم ہے سمنا آباد لاہور سے. اگر عقیقہ نہ کیا گیا ہو تو اس کا کفارہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ بچے کفارہ کوئی نہیں، عقیقہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، کسی بھی عمر کے؟ ہاں تو نہ کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں ٹھیک کیا ہے، مگر لازمی نہیں ہے. لازمی نہیں ہے. ایک آدمی کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ صحیح. کوئی لاپرواہی سے نہیں کرتا. بھائی آپ کو عقیقے کی فکر ہے اور فرض عین ترک کیے پھرتے ہیں. آج نماز روزے کو کوئی نہیں پوچھتا، عقیقے کا مسئلہ آپ لیے پھرتے ہیں. بالکل صحیح. ایک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ افروز تھے بیت اللہ شریف میں. تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا کہ آپ بہت پائے کے امام ہیں، فقیہ ہیں، تو حرم میں اگر بندے سے مکھی مر جائے تو وہ کیا کرے؟ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے. اس نے کہا سارا خانوادہ نبوت ذبح کر دیا، مسئلہ نہیں پوچھا. مکھی کا مسئلہ پوچھتا ہے. اللہ حافظ. یار کیا عقیقے کو کرتے ہو؟ کر دیا ہے ٹھیک ہے، نہیں کیا تو اللہ سے توبہ کرو. کوئی فرائض کا، کوئی بنیادی عقائد کی فکر کرو. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اچھا، محمد ارشد ڈیرہ غازی خان سے یہ ان کا سوال ہے کہ خواجہ سرا جو ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی؟ کیا غلطی ہے؟ ان میں انسان نہیں ہے، مسلمان نہیں. ٹھیک ہے. کسی کا مال آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، کلمہ گو تو ہے، ہر کلمہ گو کا جنازہ تو ہوگا. صحیح. بعض افعال پر علماء نے منع کیا ہے، جیسے خودکشی کرتے ہیں تو جنازہ نہ پڑھو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنازہ ہوتا نہیں. زجر و تبیق کے لیے ہے کہ پچھلے خودکشی نہ کریں، ان کو ڈرانے کے لیے ہے. صحیح. پڑھا جائے تو اس کا بھی جنازہ. دوسرے کو قتل کر دے تو جنازہ ہو جاتا ہے، اس کے قاتل کا پڑھ لیتے ہیں. اپنے آپ کو قتل کر دے تو اس کا کیوں نہیں پڑھتے؟ بالکل صحیح. دوسروں کو ڈرانے کے لیے علماء منع فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو اس فعل کا کچھ سد باب ہوگا. لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ میں خودکشی کروں گا تو میرا کوئی جنازہ بھی نہیں پڑے گا. صحیح، بالکل ٹھیک. اور وہ ڈرانے کے لیے ایک اور ڈرانے کے لیے ایک مصلحت ہے. صحیح. ورنہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ نیک ہے یا بد ہے، جنازہ اس کا پڑھا جا سکتا ہے، کافر کا نہیں پڑھا جا سکتا. صحیح. خواجہ سراج عمومی طور پہ ایک تاثر ہے جی، خواجہ سراج جب فوت ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. مطلب کون سا انسان مسلمان تو ہے نا. بالکل صحیح. آپ انہیں گناہگار کر لیں لیکن اسلام سے خارج تو نہیں خارج تو نہیں کر جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں. بالکل صحیح. عابد محمود ہیں قصور سے. یہ کہتے ہیں ایک کانسیپٹ ہے کہ بیماری گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، تو پھر پیدائشی معذور کو کس گناہ کی سزا ملتی؟ میرے بھائی گناہوں کی سزا میں جو آتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بما کسبت ایدیکم ما اصابتکم من مصیبہ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کی کثیر تعداد، لا تعداد گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. کسی گناہ کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا. صحیح. تو ساری بیماریاں گناہ سے نہیں آتی. کچھ بیماریاں اللہ بھیج دیتے ہیں کہ شاید یہ توبہ کر جائے، اس کے لیے توبہ کا ایک سبب بن جائے، ڈر جائے برائی سے. پیدائشی جو معذور ہوتے ہیں بچے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو طاقت دی ہے، کسی کو کمزور پیدا کر دیا. ان میں جتنی ہمت ہے اتنے کے وہ مکلف. بالکل ٹھیک. بالکل جس کو جتنی طاقت دے کے پیدا کیا ہے اس سے اتنے کا حساب لیا جائے. اللہ خیر صلی اللہ، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور اس کی تقسیم پر کوئی سوال نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. وہ پوچھ سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اس کی مرضی. بے شک، بے شک. لیکن اس کا انصاف یہ ہے کہ جسے صحت اور طاقت دی اس پر بہت سے فرائض بھی لاد دیے. جسے معذور پیدا کیا، جو وہ کر سکتا ہے اس کے بارے سوال ہوگا. جو کرنے کی ہمت نہیں دی اس کا وہ مکلف نہیں، اس کو پوچھا ہی نہیں جائے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اگلا سوال ہے جی فقیر منظور حسین اشرفی نقشبندی لاڑکانہ سے.
یہ کہتے ہیں حضرت جی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میرے مرشد پاک بھی آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں. عرض ہے کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، بے حد شوق ہے آپ سے ملاقات کا. اپنے مرشد پاک کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت فرمائیں. ضرور تشریف لائیں، یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے بچے. میں ذاتی طور پر تو یہاں 10:30 11 بجے دفتر آتا ہوں، 2 بجے تک بیٹھا ہوتا ہوں. بالکل ٹھیک. میری ملاقات کا وقت تو یہی ہے، جمعہ اور سوموار نکال کر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جمعے کی مصروفیات ہوتی ہیں، سوموار ویسے میں چھٹی ایک دن کرتا ہوں، کھیتوں وغیرہ پہ ادھر چلا جاتا. صحیح. باقی 4 دن ہفتے کے 5 دن میں یہی بیٹھا 10:30 سے 2 کوئی بجے آئے کے بعد. جی، کوئی جس کا جی چاہے جو آئے کہ ہم دل کو شادہ رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور ایسے نیک لوگ آئیں تو خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. منظور احمد شیخ پورہ سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دنوں سے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے. یہ جو آپ کیفیات قلبی کی بات فرماتے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ بچے کیفیات پڑھی پڑھائی سنی سنائی نہیں ہوتی. یہ کیفیات انہیں کہتے اس لیے ہیں کہ یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو بھی شوق ہے تو 2-4 دن لے کر یہاں آ جائیں. بالکل صحیح. ہفتہ لے آئیں اور اچھا، مہینہ لے آئیں اور اچھا، 6 مہینے لے آئیں تو بڑا مزہ آئے. بالکل ٹھیک. یہاں کھانا بھی مل جاتا ہے، 2 وقت بستر بھی مل جاتا ہے، رہائش بھی مل جاتی ہے، سارا وضو پانی ہر چیز کا انتظام، 4 روٹی مل جاتی ہے. اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں کیفیات کیا ہوتی ہیں. صحیح. تو ہو سکا تو آپ کو سمجھا دیں گے. صحیح. بالکل ٹھیک. عاصم رشید ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام سے ہمیں تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے اور تربیت بھی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے اور آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان کا سوال ہے کہ روزہ عطر پر حاضری کے آداب بیان فرما دیجیے. رش ہونے کی وجہ سے وہاں چند لمحات ہی حاضری کے نصیب ہوتے ہیں. ان آداب کو کس طرح قائم رکھا جائے؟ اور دوسرا ان کا سوال میں ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں عزیز و اقارب جب عمرہ پر یا حج پر جاتے ہیں تو روزہ عطر پر سلام پیش کرنے کا کہتے ہیں یا وہاں دعا مانگنے کا کہتے ہیں. تو وہاں جا کے اگر انسان بھول جائے یا کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ یا کوئی ایسی بات ہے؟ بچے گزارش یہ ہے، سادہ سا جواب ہے اس کا. روزہ عطر کا وہی ادب ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دار دنیا میں جلوہ افروز ہوتے تھے، جب مسجد نبوی میں جب افروز ہوتے تھے تو جو آداب تھے وہی روزہ عطر کے آداب. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ حضور اس مقام پہ جلوہ افروز ہیں اور میں سامنے پیش ہو رہا ہوں. سبحان اللہ. سادہ سی بات. یہ جو رواج ہو گیا سلام پہنچانے کا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے میری رائے میں. اچھا. میں اس کا قائل نہیں ہوں. یہ گستاخی ہے. صحیح. آپ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کس کس کا سلام لے جائیں گے؟ لے جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتی. پرائم اپنی منسٹر بات. تو ان کی جوتی کی دھول بھی نہیں ہے. بے شک. جو سلام بھیجنا چاہتے ہیں بچے یہاں درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، فرشتے پہنچا دیتے. سبحان اللہ. ہم کون ہوتے ہیں کہ جب حاضری ہو اپنا آپ بھول جاتا ہے تو کسی کے سلام کب یاد رہے؟ ہاں یاد رہتا ہے. یہ جو سلام بھیجتے ہیں وہ آپ کی اطاعت کرتے ہیں. ان کا عقیدہ حضور کے حکم کے مطابق ہے، ان کا کردار روزی حضور کے حکم کے مطابق کماتے ہیں، نمازیں حضور کے ارشاد کے مطابق اوقات پر اور خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. کس بات کا سلام لیں کہ فلاں جو آپ کا نافرمان ہے اس کا سلام ہے؟ اللہ. میں ذاتی طور پر یہ جرت نہیں کرتا، نہ میں کبھی کسی سے کہتا ہوں کہ میرا سلام پیش کر دو. میں اسے گستاخی سمجھتا ہوں. صحیح. ہزاروں ساتھی جاتے ہیں حج پر، سارا سال عمرے پر. میری تو جرت نہیں ہوتی کہ میں کسی سے کہوں وہاں میرا سلام عرض. میں ہوتا کون ہوں؟ حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جسے سلام عرض کرنا ہے بارگاہ نبوت کھلی ہے، جائے سلام پیش کرے. آپ جاتے ہیں دنیا معافی، آپ بھول کر اپنی حاضری قبول کرائیں. عہد کریں یا رسول اللہ جو کر چکا ہوں دعا کرے اللہ معاف کر، آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. مزہ تو جب ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے آپ گئے اور ایک دن روزہ عطر کو چوم کے آ گئے اور بس کا سب کچھ ہو گیا، آ کے پھر ویسے کہ یہ کیا مذاق ہے، گستاخی ہے. اس پر تو اور سزا مرتب ہوگی. بالکل صحیح.
اور یہ میرے بچے کی کوئی چودھریوں کی بیٹھک نہیں ہے کہ جہاں چودھری صاحب کو میرا بھی سلام کہنا ہے، ایسی بات نہیں ہے بھائی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بالکل وہ کائنات کا مرکز ہے، تجلیات اللہ باری کی ہماجگاہ ہے. وہاں سارا دن فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس قبر اطہر پر 70,000 فرشتے ایک بارگی آتے ہیں اور صلاۃ و سلام اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے آتے ہیں اور جو پہلی دفعہ آئے تھے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. وہاں کون پوچھتا ہے یار الف بے جیم کو؟ بے شک بے شک. اور یہ یہاں سے سلام کہنے والا اس بارگاہ کے ادب سے ناآشنا ہے، اور لے جانے والے کو بھی احساس ہی نہیں ہے. وہ خالی عمارت جا کر گھوماتے ہے، اسے یہ پتہ نہیں کہ اس میں کون جلوہ فروز. بے شک بے تو شک. میں تو اسے گستاخی سمجھتا ہوں. بالکل باقی صحیح. مجھے مسئلے شرعی کا پتہ نہیں ہے، اجازت ہے یا نہیں ہے، اللہ وہ اکبر. کسی مفتی اللہ صاحب سے پوچھ لیں. بالکل صحیح عزیز جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. almushar.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.